اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وعلی آلہ واصحابہ محمد وعلی آلہ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَزْوَاجِهِ عَلَيْهِمْ اجمعین۔ سامعین محترم، اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی ادوار میں سے جو کہ تقریباً 12 سال پر محیط ہے، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ میری کوشش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابتدائی زندگی ہے ان میں سے چند واقعات کو آپ کے گوش گزار کروں، اور یہ ایک سیریز ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے حالات و واقعات، اس کے بعد قبل از نبوت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعات پیش آئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں رہتے ہوئے آپ نے وہاں پر گزارے، اس کے بعد پھر مدینے کی زندگی پر بحیثیت سپہ سالار، بحیثیت شوہر، ان تمام واقعات کو آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے آسمانی اور سماوی کتب میں موجود ہیں۔ پہلے انبیاء اس بات کی بشارت دیتے آئے ہیں کہ ہمارے بعد ایک ایسا پیغمبر آئے گا جو مہدی ہے، جو ہدایت دینے والا ہے، جو لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائے گا، جو ظلم کے خلاف علم بغاوت بلند کرے گا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات مقدسہ تھی، اور آپ کے آنے سے قبل کئی ایسے واقعات رونما ہوئے جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخر الزماں پیغمبر ہیں، آخر الزماں رسول ہیں، اور آخر الزماں نبی ہیں۔ سامعین محترم، اگر کچھ واقعات کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریف آوری کا موقع ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو خود بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بدن میں آئے تو مجھے کسی بھی قسم کا بھار محسوس نہیں ہوتا تھا، کسی بھی قسم کی اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اکثر جو پیرنٹس ہوتے ہیں، خاص طور پر جو والدہ ہوتی ہے، وہ اس بات کا بوجھ محسوس کرتی ہے، اس کو کبھی کبھار تکلیف بھی ہو جاتی ہے اسی سبب، لیکن بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش نہیں آیا۔ خود حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو میں دیکھتی ہوں کہ مختلف خواتین آ کر کہ جن کو میں جانتی بھی نہیں، وہ مجھے مبارکباد پیش کرتی ہیں، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب میرا لال، میرا بیٹا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب تشریف لائے تو میرا گھر روشن ہو گیا، اور روشنیوں سے چمک دمک ہو گئی اس میں۔ یہ آپ کی ولادت کی ایک خوشی تھی، آپ کی ولادت کی خوشی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے اس حبیب پیغمبر کی تشریف آوری پر مدینے کے اہل عرب میں کسی کے ہاں بیٹی جنم نہیں لی، بلکہ سب کے ہاں بیٹے ہوئے۔ اور یہ بھی ایک آپ کا معجزہ ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اہل عرب جو ہیں وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کے ہاں بیٹی ہو، بلکہ وہ بیٹوں کو پسند کرتے ہیں، اور اس کا خود قرآن پاک نے ذکر کیا ہے کہ اہل عرب جو ہیں وہ اللہ کے لیے بیٹیاں، فرشتوں کو بیٹیاں تسلیم کرتے ہیں اور اپنے لیے وہ بیٹے پسند کرتے ہیں، تو یہ انصاف نہیں ہے۔ تو سامعین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کی برکت سے، یہ اس قدر برکت تھی آپ کی کہ کیسر و کسرا کے وہ کنگرے جو صدیوں سے کھڑے تھے، وہ 14 کے 14 کنگرے گر گئے، اور وہاں پر وہ جو آدش قدوں کی ایک آگ جو جل رہی تھی، 1000 سال اس کو تقریباً ہو چکا تھا، وہ آپ کی تشریف آوری سے بجھ گیا۔ اور یہ صرف آپ کی تشریف آوری سے نہیں، ہم جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر آپ کی آمد کے وقت بھی ایسا ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، گویا کوئی بھی جب پیغمبر دنیا میں تشریف لاتا ہے، چونکہ وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے آ رہا ہے، چونکہ وہ حق کی تلوار ہوتا ہے، تو اس وقت موجود جتنے بھی باطل ہوتے ہیں
ان کو ایک دفعہ لرزا دیا جاتا ہے، ان کو ایک دفعہ ختم کر دیا جاتا ہے، تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ وہ اللہ کا رسول اور پیغمبر اس دنیا میں تشریف لا چکا ہے کہ جو ان کے خلاف علم بغاوت بلند کرے گا۔ سامعین محترم، ابتدائی آپ کی جو پرورش ہے آپ کی والدہ نے کی، اور ابتدائی سے مراد کچھ ایام ہیں، کچھ سال نہیں بلکہ کچھ ایام ہیں۔ 3 روز کی روایات ملتی ہیں کہ حضرت بی بی آمنہ نے آپ کو دودھ پلایا، اس کے بعد ایک ابو لہب کی لونڈی تھی جس کا نام سویبہ یا صوبیہ یا سویبہ جو ہے وہ مشہور ہے، اس نے آپ کو چند ایام دودھ پلایا۔ اس کے بعد عرب کا ایک کلچر تھا، وہ کلچر کیا تھا؟ عرب اپنے بچوں کو پیدا ہوتے ہی گاؤں میں بھیج دیا کرتے تھے، بستیوں میں بھیج دیا کرتے تھے، قصبوں میں بھیج دیا کرتے تھے، اور وہ اس کی ایک خاص وجہ ہوتی تھی تاکہ وہاں پر بچہ محنت کرے، پھلے بڑا ہو، اور اس کے پاؤں اور ہاتھ جو ہڈیاں مضبوط ہوں، اور اس کے ساتھ وہاں پر پرانی عربی جو ہے وہ صحیح لغت العربی جو ہے وہ سیکھے گا۔ اس کے اور بھی مقاصد ہوتے تھے۔ تو وہاں پر جو دائیاں آتی تھیں ہر سال، مکہ شہر تھا چونکہ ہب تھا تجارت کا، وہاں پر جب یہ آتی تھیں اور آ کر بچے لے جاتی تھی، اور ان کی کوشش ہوتی تھی کسی یتیم بچے کو نہ لیا جائے۔ اب چونکہ ان دائیوں کا مقصد بھی رقم وصول کرنا ہوتا تھا، ان کا بھی مقصد پیسے کمانا ہوتا تھا، اس کے عوض ان کو بھی کچھ روپے ملتے تھے، لیکن جناب بی بی حلیمہ سعدیہ جب وہاں پر بنو قبیلہ سعد سے تشریف لاتی ہیں تو آپ دیکھتی ہیں ایسا سونے مکھڑے والا، ایسا خوبصورت بچہ، آپ نے دیکھا اس دوسرے یتیم کو آپ نے اٹھایا اور آپ نے سینے سے لگایا، اور بی بی حلیمہ سعدیہ نے، جو کہ خود بھی غریب تھی، جن کی ڈاچی بھی بڑی کمزور تھی، جن کے پاس جو وہ گدھا تھا وہ بھی بیچارہ لاغر اور لاچار تھا، بہت کمزور گدھا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کی وجہ سے اس ڈاچی کے اندر بھی جان آ جاتی ہے، اور وہ جو گدھا تھا ان کا جو سواری تھی اس کے اندر بھی جان آ جاتی ہے۔ سامعین محترم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدائی 5 سال کا عرصہ تقریباً حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ کے پاس گزارا ہے۔ وہاں پر آپ کے رضائی بھائی بھی 2 تھے، اور ایک شیمہ بائی جو آپ سے بڑی تھی وہ بھی آپ کی ایک رضائی بہن تھی وہاں پر۔ آپ کے جو 2 چھوٹے بھائی تھے یا جو رضائی بھائی آپ کہہ لیں، انہوں نے ایک دن آ کے حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ سے کہا کہ اماں آج ہم کیا دیکھتے ہیں، آج ہم کھیل رہے تھے تو 2 لوگ میرے بھائی کو اٹھا کے لے گئے اور انہوں نے میرے بھائی کا سینہ چاک کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہاں والدہ، 2 لوگ آئے تھے، سفید پوش تھے، مجھے اٹھایا، میرا سینہ چاک کیا اور اندر سے کچھ نکال کے پھینکا اور پھر مجھے ویسے صحیح سلامت کر دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بہت ڈر گئیں، اور اس کے بعد تقریباً آپ کی 5 سال کی عمر تھی، آپ کو واپس مکے چھوڑ آئیں، اور اس کے دوران تقریباً 2 سال کا عرصہ، 2 سال بعد تقریباً ملاقات کروانے آتی تھی۔ حضرت آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور اپنے میکے چلی گئیں، اور آپ کا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نانکا ہے وہ یثرب ہے، اس لیے بنو قریظہ، یہ جو سارے جو قبائل تھے بڑے بڑے، انہوں نے رجال وغیرہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، یہ آپ کا آبائی گھر ہے، یہ آپ کی والدہ کا گھر ہے، اور ہم اپنی جانوں کی قسم کھاتے ہیں، ہم اپنے مال و متاع کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم آپ کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے اپنے نانکا جو شہر تھا، جو یثرب تھا، اسی کا آپ نے انتخاب کیا۔ سامعین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریباً 5 سال کے تھے تو آپ اپنی والدہ کے پاس آ گئے، کچھ عرصہ اپنی والدہ کے پاس رہے، آپ شدید بیمار تھی، اور واپس اپنے میکے جب یثرب آتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے، اپنے والد کی قبر پر آتے ہیں، وہاں پر حاضری دیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جب واپس آ رہی تھی، وہاں پر 1 سال کا تقریباً عرصہ رہی، لیکن بیماری سے واقع نہ ہوا، تو آپ جب واپس آ رہی تھی تو وہاں پر ایک مقام تھا ابوا کے نام سے، وہاں پر آپ کا انتقال ہو گیا۔ ام ایمن آپ کے ساتھ، جو آپ کی جو ہے وہ ابو لہب کی ایک لونڈی تھی، یا غالباً عبد المطلب کی، جو آپ کے ورثے میں آئی، وراثت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئی، وہ بھی آپ کے ساتھ ہی، انہوں نے بحفاظت پھر عبد المطلب کے پاس آپ کو چھوڑا، وہاں پر آپ نے کچھ عرصہ گزارا، اور تقریباً 8 سال کی عمر میں آپ کے جو دادا تھے ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سامعین محترم، یہ سارا بیڑا جناب ابو طالب کے سر پر آتا ہے۔ جناب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی پرورش کی، اور اسی دوران کئی واقعات ایسے رونما ہوئے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کی یہ دلیلیں ہمیں ملتی ہیں
بلکہ مجھے وہ واقعہ ذہن میں آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ جناب ابو طالب کے ساتھ، چونکہ آپ تاجر تھے اور سارا جو مکے کا سسٹم ہے وہ تجارت کے اوپر ہوتا تھا، تو یہ یہاں سے اپنا سامان لیتے تھے اور مصر میں، کسرا میں، اور یہ اس طرح سارے جو دیگر جو سوسائٹیز تھی وہاں پر، جو شہر تھے وہاں پر جا کے فروخت کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ جا رہے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 12 سال ہو چکی تھی، اور 12 سال کی عمر میں آپ کا یہ پہلا سفر تجارت تھا جس میں ایک راہب ملا۔ اب یہ راغب یا راہب، یہ دو لفظ مشہور ہیں۔ اب یہ جو راہب تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں جانتا تھا، چونکہ شاید آپ کو یہ یاد ہوگا کہ حضرت سلیمان فارسی کو بھی ایک راہب نے ہی گائیڈ کیا تھا کہ میں جس کے پاس تمہیں بھیج رہا ہوں اس کے یہ نشانیاں ہیں، میں نے سنا ہے وہ آ چکا ہے، میں اب نہیں جا سکتا، میرا موت کا وقت قریب آ چکا ہے، لہذا تم جاؤ اور اگر وہ وہی ہوں تو ان کو میرا سلام کہہ دینا۔ تو سامعین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کے جا رہے تو وہاں پر اس راہب نے آپ کو دیکھ لیا۔ جب دیکھا، کیونکہ آپ کے سر پر جو ہے وہ کچھ بادل سایہ کرتے تھے، جب جہاں سے گزرتے تھے وہاں پہ چھاؤں آ جاتی تھی، تو اس نے وہ چیزیں دیکھی، علامات دیکھی، تو جناب ابو طالب سے پوچھا کہ میں اس لڑکے سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں لات و ذات منات کی قسم دیتا ہوں، چونکہ یہ باہر کے لوگ سارے جانتے تھے کہ عرب جو ہیں وہ مشرک ہیں، مشرک سے مراد یہ بتوں کو زیادہ تر پریفر کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لات و ذات منات کی قسم نہیں کھاتا۔ تو اس راہب نے کہا ٹھیک ہے، میں پھر تمہیں خدائے واحد کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے سچ سچ بتانا جو میں پوچھوں۔ اس نے کچھ سوالات کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات دیے۔ پھر جناب ابو طالب سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس کا بیٹا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، جو علامات میں نے دیکھی ہیں وہ جو بچہ آنے والا ہے وہ در یتیم ہوگا، لہذا آپ نے کہا ہاں اس حوالے سے تو میں واقعی اس کا باپ نہیں ہوں، میں اس کا چچا ہوں، اس کے والد اس کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں راہب نے کچھ پیشن گوئیاں فرمائیں، اور اس نے کہا کہ اگر تو یہ وہی ہے جس کے بارے میں سن چکا ہوں، میں پڑھ چکا ہوں، تو یاد رکھنا اس کے گھر والے اس کو نکال دیں گے، اہل خاندان والے اس کو ملک بدر کر دیں گے، شہر بدر کر دیں گے، اس کی حفاظت کرو، اس کی حفاظت کرو۔ جناب ابو طالب بہت زیادہ فکر انگیز ہو گئے اور آپ کو فکر لاحق ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے زیادہ آپ کوشاں ہوں گے۔ اور جناب ابو طالب کے پھر ہم واقعات دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے واقعات ہیں جہاں پر جناب ابو طالب آگے آئے ہیں اس واقعے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی جائے۔ سامعین محترم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن تھا، تقریباً 12 سال کی آپ کی زندگی تھی، جس میں حضرت شیمہ بائی آپ کے رضائی بہن ہے، 2 آپ کے بھائی ہیں اور دیگر معاملات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے ہی برائیوں سے نفرت تھی، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زیادہ تر بچپن کا وقت ہے وہ حضرت قبیلہ بنو سعد میں گزرا ہے، اور وہاں پر یہ چیزیں نہیں تھی، لیکن جب شہر میں آتے تھے تو وہاں پر شراب، ناچ گانا، یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 12 سال کا عرصہ گزارا انتہائی پاک دامنی کا ہے۔ اگرچہ آپ کی ساری زندگی بحیثیت نبی بھی، بحیثیت انسان بھی، بحیثیت شوہر بھی، آپ کی زندگی ہر طرح بے مثال ہے، اور یہ وہ واحد زندگی ہے، یہ وہ واحد ایک ایسی ہستی ہے جس کو کل انسان کہا جا سکتا ہے، جس کو مکمل انسان کہا جا سکتا ہے، جس کے بارے میں یہ کہنا بالکل دو رائے نہیں ہے کہ اگر زندگی کے کسی بھی شعبے میں آپ نے ایمانداری کا اعلیٰ پایہ دیکھنا ہے، اخلاق کا اعلیٰ پایہ دیکھنا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں میں کہ ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کروں، تو آپ کے پاس سوائے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اور کوئی زندگی نہیں ہے، بلکہ وہ مجھے انشاءاللہ تعالیٰ یہ تیسری سیریز میں ہم بیان کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اس پہاڑی پر چڑھ کے آپ نے فرمایا تھا کہ آپ میرے بارے میں کیا کہتے ہو، یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ میں یہاں پر بیٹھا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ اور میں ہرگز یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں 100% درست ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے وہ مشرکین مکہ سے، ان لوگوں سے جو ابھی آپ کے ساتھ ہیں اور اگلے ہی لمحے آپ کے مخالف ہونے والے تھے، آپ نے ان سے پوچھا میرے بارے میں کیا کہتے ہو، تو سب نے کیا کہا، انت صدیق، آپ تو صدیق ہیں، آپ تو بہت خوبصورت انسان ہیں، آپ تو لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 12 سال کی عمر میں بھی یہی عالم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل انسان ہیں۔ اللہ و تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ و تبارک تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو سیرت کے کچھ واقعات میں نے بیان کیے ہیں، کچھ لمحات بیان کیے ہیں،
جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن کے ساتھ پیش آتے تھے، یہی وہ شیما بائی ہیں جن کا قافلہ پکڑا جاتا ہے اور وہ دعوے سے کہتی ہیں کہ محمد سے کہو کہ تمہاری بڑی بہن آئی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کس قدر خوبصورت ایک رشتہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بھی سب سے محبت کی، بچپن میں بھی سب سے شفقت کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا کہ آپ کی ہمشیرہ باہر آئی ہے تو آپ نے فوراً بے ساختہ کہا کہ شیما تو نہیں آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریسیو کیا، اپنے خیمے میں لے گئے، آپ نے کاندھے پر جو شال تھی آپ کے، وہ چادر مبارک جو تھی آپ نے بچھائی، اور آپ نے ان کو بٹھایا۔ بوڑھی ہو چکی تھی وہ اس وقت، چونکہ آپ سے کافی بڑی تھی وہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی خوبصورت حسن اخلاق اپنی بہن سے کر کے دکھایا اور ہمارے لیے پیمانہ سیٹ کر دیا۔ آپ کا خود کا کوئی بہن بھائی نہیں ہے، لیکن آپ نے دیکھیں پھر بھی ایک بہن کی بھی مثال قائم کی، اپنے ایک رضائی بھائیوں کی بھی مثالیں قائم کی۔ اللہ و تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔